کے بیچ میں آنے والے آپ لوگ بیٹھ جائیں. مفتی رئیس صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو سامنے کھڑے ہوئے ان سے میری گزارش ہے اگر یہ سچ میں 2-4 منٹ مجھے سننا چاہتے ہیں تو بالکل بیٹھ جائیں تاکہ پرشاسن کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ لوگ واقعی ہم سے اور علماء سے محبت کرتے ہیں. آپ بیٹھ جائیے. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ 2-4 باتیں مجھ سے سننا چاہتے ہیں. تشریف رکھیں. آپ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما جاء فی الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام شان رسالت کے نام سے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر تکبیر ہو رہی ہے اور جس بات کے لیے ہم جمع ہیں اور جس کے وجود کی وجہ سے کون و مکان سجا ہے، شان رسالت کے نعرے لگنے چاہیے تھے. اس لیے میں ایک مرتبہ عاقب سے کہوں گا کہ شان رسالت کے نعرے لگائیں. نعرہ رسالت، پھر لگاؤ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت. یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. حاضرین، یہ جو یہاں مجمع جمع ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملعونوں کی لسٹ میں اور آیا ہے جس کو رام گری جی مہاراج کہنے سے بھی شرم. آدمی کی اولاد ہے، سنو، ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ، ہر آدمی کے اندر یہ رسالت کا جذبہ، زید ابن التسلہ کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. اگر گستاخی ہوگی یہ تو سرکار انتظام کرے گی، یہ پبلک انشاءاللہ قانون کا سہارا لے کے خاک میں ملائے گی. حضرت زید، ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. گستاخ رسول باز آؤ، باز آؤ، باز آؤ، گستاخ رسول باز آؤ. باز آؤ، باز آؤ. سنو، اگر سننا ہے 2 منٹ کے لیے تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو بات ختم ہو جائے گی. یہ پولیس والے بھی یوں کہیں گے کہ مفتی رئیس صاحب بولتے رہ گئے، پبلک سنا نہیں پبلک نے، اس لیے جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. پیچھے والے بھی بیٹھ جاؤ، سچ میں اگر علماء سے محبت ہے بیٹھ جاؤ تو بات 2 منٹ ہو جائے گی. حضرت زید التسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام یاد رکھ لینا. اور ایسے ایک صحابی، تابعی، تبع تابعی، علماء، ایسا 1-2 نہیں ہے، یاد رکھو ایسوں کی ہزاروں میں، لاکھوں میں تعداد موجود ہے. زید ابن التسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو ظالموں نے پوچھا، اے زید، اگر تیری جگہ تیرا نبی جناب محمد الرسول اللہ ہو، جو اپنے گھر میں ہے، جو اپنے دیار میں سو رہا ہے، اور تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے، تجھے داغا جا رہا ہے، تجھے موت کا ذائقہ چکھایا جا رہا ہے، اے زید، اگر تیری جگہ اس جرم میں جس میں ہم تجھے موت دینا چاہتے ہیں تیرا نبی محمد الرسول اللہ آ جائے تو تب تجھے کیسا لگے گا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یوں کہے گا، ہاں میرے بچے ہیں، میری جان بچہ ہے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ سیرت کا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں خون، اس میں جذبے کس بات کے بولتے ہیں. مسکرا کے کہنے لگا، اور ملعون سن،
اللہ کی قسم ورب الکعبہ زید ابن عبداللہ کہتا ہے میں اس بات کو گوارا کبھی نہیں کروں گا. سن میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ وہ اپنے ملک میں ہو اور ننگے پیر چلے جا رہے ہو اور ان کے پیر میں قاعدہ چوبتا ہے. زید کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. تمہیں معلوم ہے ہم محمد رسول اللہ سے سنا لوگوں اس بگیری مہاراج کو معلوم نہیں ہے. کان کھول کے سن لے جو ہندوستان کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ کے لیے لب کشائی یہ جرأت کرنے کی اپنے دلوں میں جذبے رکھتے ہیں پکے مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں پرشاسن اور الہیوں کے لوگ ان میں نمازی ہو یا نہ ہو ان میں اچھا ہو یا نہ ہو کالا ہو یا گورا ہو بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو سنو اگر محمد الرسول اللہ کی بات آئے گی تو برداشت سے باہر ہو جائے گی. حکومت ہند سے بھائی نعرے وغیرہ نہ لگاؤ. نعروں سے آپ سے صرف اتنی اپیل کرتا ہوں چونکہ پروگرام زیادہ ہو گیا. مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ شہر قاضی صاحب مولانا محمد احمد اور اس فقیر کی آواز جمعیت علماء ہند اور امام سنگٹھن اور سیوا سنگٹھن کی اس آہوان پر اتنی بڑی تعداد میں جبکہ سورج بالکل پہلے آسمان پر میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ سورج سارا نیزے پر بھی آ جائے گا تو یہ کچا پکا مسلمان محمد رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. قانون کے دائرے میں اپنے سنویدھان کے سائے میں اپنا جمہوری حق استعمال کرے گا اور محمد الرسول اللہ کے گستاخوں کو قانون کے دائرے میں قابل کردار تک پہنچائے گا. میں حکومت اتراکھنڈ اور اپنے پرشاسن سے جب بہت اچھا پرشاسن ہے میں کسی کی فرضی تعریف نہیں کرتا. ہمارے یہاں کے ڈی ایم ہمارے یہاں کے ایس ایس پی یہاں کے ایس پی سٹی جو شہر چلا رہے ہیں یقین ماننا میں کوئی چاپلوسی نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیں کوپریٹ کرتے ہیں دونوں سمودائے کو کوپریٹ کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح اتراکھنڈ میں بیلنس بنائے رکھیں. ان کے لیے تالیاں بجاؤں. میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں چونکہ یہ بھاشن کا اور تقریروں کا ٹائم نہیں ہے. میں اتراکھنڈ حکومت اور ماننیہ گورنر صاحب سے ڈی ایم صاحب کے جو کے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی جگہ سے بڑا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. یہ اتراکھنڈ چھوٹا سا صوبہ ہے یہ لبرٹی ہے تو کل بنے گا اور اگر ضرورت پڑی جس طریقے سے آج تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت میں آپ نے عمر بن الخطاب کے اس قول کو سچا کر دکھایا. کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں. حضور کی حدیث ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ بیوی بچوں ساری دنیا سے زیادہ پیار محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تک آپ کا پکے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری دنیا سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں مگر اپنی ذات اپنے نفس اپنی وجود سے زیادہ محبت نہیں کرتا. حضور نے فرمایا او کچے پکے مسلمانوں سن لو. حضور نے فرمایا پھر تو ابھی پکا مسلمان بولو بھائی بولو نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ تو سن لو الان احب الیک فی نفسی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام کو فرمایا حضرت عمر نے اے اللہ کے رسول سن لے آج کے بعد میں اپنے وجود اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے کرتا ہوں. ہم بھی کرتے نہیں کرتے بھائی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کے غلام بنیں گے انشاءاللہ. اگر دہلی جانے کے لیے اتراکھنڈ سے ضرورت پڑی اپنا جان مال وقت لے کر کے اس قانون کو بنوانے کے لیے جنتر منتر تو کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دیکھ لو ساتھ بہت مضبوطی سے دینا پڑے گا. دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس پھر میں دوبارہ کہوں گا چونکہ ہمارے اعلان پر یہاں عوام آئی ہے اور آتی ہے مجھ اور شہر قاضی پر
माननीय SSP साहब और DM साहब हमसे ये अपनी उम्मीद रखते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई, और हमारे तो मजहब में भी हमारे नबी के तो जो है तालीमात में भी ये बात नहीं है, जब हम यहाँ से प्रोग्राम के बाद जाएं तो प्रशासन की किसी एक जगह से भी हमें कॉल ना आए कि मुफ्ती साहब आपके बच्चों ने इस तरह का नारा लगाया। कोई गलत नारा नहीं लगाएगा, चाहते हुए कोई नारा नहीं लगाएगा। जो नारे यहाँ लग गए, उसके बाद यहाँ कोई नारा नहीं लगेगा। इसके ऊपर आप हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मामला है वो इन जालिमों के खिलाफ कानून बनवाने का है। हम इस पर हाथ उठा के कहेंगे, सब हम इसके लिए हुकूमत से ऐलान करते हैं। अभी शेर काजी साहब, मैं चूंकि ये वक्त बहुत कम है, शासन का दबाव, और यूं कह लीजिए कि दबाव नहीं बल्कि उनसे हमारा वादा है कि हम 12 साढ़े 12 तक अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। यहाँ बहुत अहम शख्सियात जो है आए हुए हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की गुजारिश पर ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुशर्रफ साहब और हमारी बाजी, जो यकीन मानना इसी तकरीरी धूम में अक्सर तबीयत दलील रहती है, रजिया बैग, वो यहाँ तशरीफ रखती हैं। और जितने भी लोग आए हुए हैं, तमाम पार्षद हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे बलागुल मुबीन शेर काजी साहब आएंगे, मुख्तसर बात करके दुआ कराएंगे। भाई 10 मिनट के लिए बैठ जाओ।